آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے۔ اور نمبر 3، بیوہ، مطلقہ اور پھر کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تم کہیں بھی رہو، جہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کبھی تمہارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کے بعد تم فوراً سے نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی تمہارے پچھلے گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو۔ اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وصیت فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی اور وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا، اور کئی بارہا بار پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی ارشاد فرماتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اور دوستو، یہ حدیث بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے، کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے، اور اس شخص کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس شخص کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تمہاری والدہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی یا رسول اللہ، میری خالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرمانے لگے، تو پھر اپنی خالہ کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو، یہی تمہارے اس گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ سبحان اللہ۔